خواب میں مردے کو دیکھنے کی تعبیر۔ اگر ایسا تمہارے ساتھ ہو تو یہ ویڈیو کبھی اگنور مت کریں۔ خواب میں مردے کا گھر میں آنا، کچھ مانگنا، کچھ دینا، رونا یا پریشان ہونے کی تمام تصویریں دیکھیں۔ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب تین قسم کے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ایمان والوں کے لیے بشارت ہیں، دوسری قسم ایمان والوں کے لیے شیطان کی طرف سے، تیسری قسم پریشان کن خیالات ہیں۔ جابر مغربی نے فرمایا کہ خواب کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ خواب میں ایک جھوٹ چیز نظر آتی ہے اور اس کی تعویل اس کے فرزند برادر پر واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خواب میں ابو جہل مسلمان ہو گیا، حالانکہ اس کے برعکس اکرمہ ابو جہل کے فرزند اسلام لے آئے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اسد امیر مکہ اسلام لے آیا، حالانکہ اس کے بعد عباس بن اسد کے فرزند اسلام لے آئے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کے خواب کی تعویل ماں پر پڑتی ہے اور غلام کے خواب کی تعبیر آقا پر پڑتی ہے۔ خواب انسانی حصلت کا حصہ ہیں، ہر انسان زندگی میں اس سے دوچار ہوتا ہے، کبھی اسے اچھے اور کبھی برے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ جب آدمی اچھے خواب دیکھتا ہے تو اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ خواب میں اسے کیا اشارہ ہوا ہے، جب برے خواب دیکھتا ہے قرآن و سنت سے رہنمائی ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کی گئی وہ نیند میں خواب تھے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح پھوٹنے کی مانند بالکل اشارہ ہو جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ہے۔ آئیے جانتے ہیں خواب کی تعبیر کے بارے میں کہ خواب میں مردے کا زندہ ہونا، خواب میں مردے کا گھر آنا، خواب میں مردے کا اپنے آپ کو زندہ دیکھنا، خواب میں مردے کا اس زندہ سے باتیں کرنا، اس کے متعلق تمام تعبیریں آج کی اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر آدمی یہ دیکھے کہ وہ خود مردہ سے زندہ ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا جو وقت ہے بہت اچھا اور نیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نیکی حاصل ہوگی، اس کو بزرگی ملے گی۔ خاص کر اگر مردے کو خوش دیکھا اور کشادہ روح دیکھا، مردہ خوش ہے، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، تو اس کی یہی تعبیر ہے کہ آنے والا حال اس کا اچھا ہوگا۔ اور جس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی زندہ آدمی یعنی جو اس وقت دنیا میں موجود ہے اس کو اس نے مردہ دیکھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حال برا ہوگا۔ آنے والا وقت اس کے لیے آزمائش کا ہے، مشکل کا ہے، تکلیف کا ہے۔ خاص کر اگر مردے کو اس نے ترش دیکھا، اس کا چہرہ بکھرا ہوا اور وہ خوش نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، حالت خراب ہے۔ اگر کوئی اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھے یعنی کسی کا باپ وفات پا گیا ہے، دیکھنے والا کوئی بھی ہو، لڑکا لڑکی عورت یا مرد، اپنے والد کو دیکھے کہ وہ وفات پا گیا ہے لیکن اب اس نے اپنے مردہ باپ کو خواب میں زندہ دیکھا ہے، تو وہ خواب کے اندر خوش اور پاکیزہ لباس میں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دولت اور عزت پائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مال اور دولت عطا ہوگا۔ اسی طرح اس کو دنیا والوں میں عزت ملے گی، اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور اس کا آنے والا جو وقت ہے اس میں اچھا کام ہوگا، بہت ہی نیک ہوگا۔ اگر اپنی ماں کو جو دنیا سے رخصت ہو گئی اس کو زندہ دیکھے تو فرمایا اس کی تعبیر والد کو دیکھنے کے بالکل خلاف ہے، یہ اس کے اوپر غم اندوز تکلیف مصیبت آنے کی دلیل ہے کہ آنے والے وقت میں اس پر تکلیف آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے۔ اور اگر عورت یا لڑکی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا یا اس کا بھائی زندہ ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا غیب سے سفر آئے گا، ایسا سفر جو اس نے پہلے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کہیں بھی اس کو سفر پیش آ جائے گا اور یہ سفر کو جائے گی۔ اگر کوئی انجان آدمی ہے، اس نے کسی انجان مردہ کو زندہ دیکھا ہے، اس کو جانتا نہیں ہے،
اپنی زندگی میں، لیکن خواب میں اس کو دیکھا تو دلیل ہے اس مردے کے جو خاندان والے ہیں ان کا حال بہت اچھا ہوگا، وہ خوشحال ہوں گے۔ اور اگر یہ دیکھے کہ زندہ مر گیا، کسی انجان کو دیکھا وہ زندہ ہے اور وہ خواب میں مر گیا، دلیل ہے کہ یہ تعبیر اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے ماں باپ کو غمگین، پریشان اور تکلیف میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی دولت، اس کے مال، اس کی عزت، اس کے مرتبے، اس کے مقام میں کمی آئے گی، نقصان آئے گا۔ اگر دیکھے کہ کسی مردہ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے زندہ کر دیا تو دلیل ہے کوئی کافر آدمی اس خواب دیکھنے والے مرد یا عورت کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے۔ یہ بہت ہی اچھا خواب ہے اور اس خواب کے آنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تو مر گیا تھا، اس نے کہا نہیں میں تو زندہ ہوں، دلیل ہے کہ اس جہاں میں مردے کی بات اچھی ہے، حق تعالی شانو اس سے خوش ہیں، اس سے راضی ہیں اور آخرت میں اس کے لیے اچھا مقام اور مرتبہ ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت اس بات کی علامت ہے کہ مردہ جو کچھ کہتا ہے وہ درست کہتا ہے، خواب میں جو مردہ اپنے لیے کہتا ہے بالکل درست کہتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد ہے، خوش ہے، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو دلیل ہے صدقہ اور دعا اس کو پہنچتی ہے۔ اس کے گھر والوں کو چاہیے ایسے مردہ کو صدقہ خیرات کریں، اس کے لیے دعا کریں، غریب غربا کو اس کے ایصال ثواب کی نیت سے کھانا بھی کھلائیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو اپنے گھر میں گود میں لیا ہے، دلیل ہے کہ یہ آدمی اگر بیمار ہے تندرست ہوگا، سلامتی والا ہوگا، اگر قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو قرضے سے خلاصی نصیب ہوگی، پریشان حال ہے تو اللہ کے حکم سے خوشحال ہوگا، اگر وہ مردہ اس کے اپنے رشتہ داروں میں سے ہے، اپنے قبیلے سے ہے تو دعا اور صدقہ کی اس سے امید رکھتا ہے۔ مردہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے میرے لیے صدقہ بھی کر، دعا بھی کر، میرے لیے قرآن مجید پڑھا کر مجھے ایصال ثواب پہنچا۔ اسی طرح اگر دیکھے کہ کوئی مردہ خوشحال ہے تو دلیل ہے اس کو دعا اور صدقہ پہنچا ہے، اس سے خوش ہوا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے اگر یہ اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے اچھائی کی امید رکھتا ہے تو اپنے سے پہلے جانے والوں کوئی بھی رشتہ دار ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات کرے، ان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بعد والے بھی اس کے لیے، اس کے رشتہ دار بھی اس کے لیے ایسا ہی اہتمام کریں گے۔ حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو گود میں لیا ہے، دلیل ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دراز صحت والی عمر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو دیکھا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی اور بے رغبتی اختیار کی ہے اور کوئی بات بھی نہیں کی تو دلیل ہے صاحب خواب اس کے لیے صدقہ دے، اس کی نیک دعائیں دے، اس کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائے۔ اگر مردے کو اس نے دیکھا اور وہ ترش روح اور غمناک غصے میں ہے، دلیل ہے عاصی اور گناہگار ہوگا۔ اگر مردہ ہنس رہا ہے اور اس کے بعد رونے لگ گیا تو دلیل ہے کہ وہ مردہ مسلمان نہیں مرا، اللہ کے حکم سے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوا۔ اگر مردے کو کسی مرد یا عورت نے عاجز دیکھا، بغیر لباس کے ننگا دیکھا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ مردے کا حال برا ہے، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے وہ پکڑ رہے ہیں، اس کے گھر والوں کو چاہیے اس کے لیے صدقہ خیرات کریں، اس کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے مردہ نماز پڑھتا ہے، دلیل ہے اس مردے نے زندگی میں بہت استغفار کیا ہے، بہت زیادہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کیا ہے۔ اگر مردہ کو دیکھے جس جگہ نماز پڑھتے اسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو مردے کے دین پاک اور زندہ درستی عاقبت پر دلیل ہے اللہ کی طرف سے اس کا انجام، اس کا خاتمہ بالخیر اچھا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے آگے نعمات ہیں۔ یہ تمام تعبیریں خواب میں مردہ کا زندہ ہونا اور اس کے متعلق جو تعبیریں تھیں وہ ہیں۔